قرآن پاک نے سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ کیا ہے وہ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ اس کے بعد سورت نمل آئے گی، اس میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ، اس کے بعد سورت قصص آئے گی، اس میں کئی رکوعوں میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ، سورت آراف میں تذکرہ، سورت طٰہٰ میں تذکرہ، سورت ہود میں تذکرہ، اکثر جگہوں پہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے للتشجیع۔ تشجیع شجاعت سے ہے، شجاعت، بہادری۔ اللہ اپنے آخری پیغمبر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بار بار بتا کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس راستے پہ آپ چلے ہیں اس میں مصائب آئیں گے، دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، وطن چھوڑنا ہوگا، اپنوں سے منہ موڑنا ہوگا، گھبرانا نہیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استقامت اور بہادری سے میرا پیغام پہنچایا تھا، آپ بھی اسی طرح میرا پیغام بہادری سے پہنچائیں۔ اکثر جگہوں پہ یہ مقصد ہوتا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل کرنے سے۔ یہاں 58 آیتوں میں اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے جی۔ مدین سے واپس آ رہے ہیں، 10 سال یہ مدین میں رہے۔ ایک آدمی ان کے ہاتھوں مارا گیا تھا مصر میں، ایک فرعونی تھا، ایک ان کے قبیلے کا تھا، وہ جھگڑ رہے تھے، انہوں نے چھڑاتے ہوئے اسے مکہ مارا، وہ مر گیا۔ ان کے قتل کا فیصلہ ہوا تو یہ مصر چھوڑ کے مدین چلے گئے۔ مدین انہوں نے جا کے شادی کی، 10 سال وہاں رہے۔ 10 سال کے بعد یہ واپس مصر کی طرف پلٹ کے آ رہے ہیں۔ طور پر انہیں ایک روشنی نظر آئی، یہ اس کے قریب گئے، وہاں سے آواز آئی کہ جسے آپ روشنی اور آگ سمجھ کے آ رہے ہیں، انی انا ربک، میں تیرا رب، انا اخترتک، میں نے آپ کو نبوت کے لیے پسند کر لیا ہے، آپ فرعون کے دربار میں جاؤ اور اس کے دربار میں جا کے میری ربوبیت کا اعلان کرو، اسے بتاؤ کہ رب تو نہیں، تو جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، اور تو جو کہتا ہے کہ میں الہ ہوں، یہ بات صحیح نہیں۔ رب تو نہیں ہے، بلکہ رب وہ ہے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ یہ ابھی تفصیل آ جائے گی۔ اس کے ہاں جا کے یہ نعرہ لگا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دیکھیں، یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کی تہ میں اتریں، فکر کریں، سوچیں، معمولی ذمہ داری؟ ان کے کاندھوں پہ جو بوجھ اللہ نے رکھا ہے معمولی ہے؟ کس کے دربار میں جا کے بیان کرنا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں دیکھ نہیں چکے تھے کہ وہ تو انا ربکم الاعلی کا مدعی ہے، وہاں حزب اختلاف ہی کوئی نہیں، ڈکٹیٹر ہے، آمر ہے۔ اس نے مختلف چوکوں پہ اپنے بت نصب کروا رکھے، لوگوں کو آرڈر ہے کہ ان چوکوں سے گزرتے ہوئے اس بت کے آگے سجدہ ریز ہو۔ وہ لوگ اس کے بتوں کو بھی سجدہ کرتے ہیں، لوگ اسے مانتے ہیں۔ وہ انا ربکم الاعلی کا مدعی ہے، ظالم آدمی ہے، جانتے تھے وہ۔ آج ان کے کاندھوں پہ جب ذمہ داری پڑی تو انہوں نے اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے کہا رب شرح لی صدری، جا رہا ہوں اس کے دربار میں، تیری توحید کا نعرہ لگانا ہے، مولا میرے سینے کو کھول دے، شرح صدر کر دے، میرا معاملہ آسان کر دے۔ میرا بھائی ہارون میری نسبت ذرا زیادہ فصیح اللسان ہے، بیان کرنے کی قوت اس کے پاس زیادہ ہے، قادر الکلام ہے، اسے بھی میرا معاون اور وزیر بنا۔ ایک ہوتا ہے اور دو یار، میں بیان کروں وہ میری تائید کرے، دربار ہے اس کا، کوئی تو میرے ساتھ بھی ہو۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، یعنی جو میرے زبان میں فصاحت موجود نہیں وہ فصاحت پیدا کر دے۔ یہاں اگرچہ علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اور اس کا سبب یہ بنا کہ یہ فرعون کے گھر پل رہے تھے، انہوں نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی تھی بچپن میں، داڑھی پکڑ کے کھینچت، تو فرعون نے حضرت آسیہ سے کہا کہ یہ بچہ جو ہے اس کے تیور اچھے نہیں لگتے۔ اس نے کہا بچہ ہے، اسے کیا پتہ ہے تو کون ہے، اس کے سامنے انگارے رکھ اور ہیرے رکھ، اسے ہیرے اور انگاروں کے درمیان تمیز نہیں ہے۔ وہ رکھے گئے، حضرت موسیٰ نے انگارہ اٹھایا، زبان پہ رکھ لی، یہ مفسرین نے لکھا ہے، لیکن ذہن اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ انگارے کو اٹھا کے زبان تک کون لا سکتا ہے جی؟ ایک بچہ ہے، اس نے انگارہ پکڑا ہے، اتنا گرم انگارہ، دیکھتا ہوا انگارہ پکڑ کے وہ اپنی زبان تک لے آئے، یہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ حقیقت میں بات یہ ہے کہ قادر الکلام ہونا، زبان کا فصیح ہونا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں فصیح اللسان ہو جاؤں، بیان میرا اس طرح ہو کہ لوگوں پر وہ بیان اثر انداز، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سرگودا کے رہنے والے ہیں یا میاں والی کے رہنے والے ہیں، آپ 10 سال کسی اور شہر میں رہیں تو دوسرے شہر کی جو زبان ہے نا وہ آپ پر اثر انداز ہو جاتی، کچھ اس زبان کے محاورے آپ بولنے لگتے ہیں جو آپ کے علاقے میں نہیں بولے جاتے، آپ کے علاقے میں وہ بولنے کا طریقہ نہیں ہے جو دوسرے علاقوں میں۔ تو یہ 10 سال مدین رہے، اب مصر کی زبان اور ہے، مدین کی زبان اور، مدین کی زبان کا کچھ اثر ہے جس کے بارے وہ کہہ رہے ہیں کہ مولا میری زبان کی لکنت دور کر دے اور میرا سینہ کھول دے۔ لکنت کا ہونا یہ عیب ہے، اور نبی میں عیب نہیں پایا جاتا۔
نبی جو ہوتے ہیں وہ ظاہری عیب سے بھی کیا ہوتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں۔ یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذکر کیا، رب انی اخاف ان یکذبون، مولا میں ڈرتا ہوں کہ وہ میری تکذیب کریں گے، جھٹلائیں گے کہ تم جھوٹے ہو، وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان صحیح چلتی نہیں ہے، فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو ہارون کی طرف وہی بھیجیے گا، انہیں بھی آپ نبی بنائیں، میرا ممد ہو جائے گا، میرا معاون ہو جائے گا۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ، اور ان کے لیے مجھ پر ایک الزام بھی ہے۔ یہاں ذنب کا میں نے الزام کا کیا ہے۔ کون سا الزام؟ وہی الزام کہ حضرت موسیٰ نے ایک بندے کو قتل کیا۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ، اور ان کے لیے مجھ پر ایک گناہ ہے۔ تو یہ معنی تو کوئی مناسب نہیں لگ رہا ہے، ان کے لیے مجھ پر ایک گناہ، یعنی دعوی گناہ ہے، تو میں نے معنی کیا ان کے لیے مجھ پر ایک الزام ہے۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اس کے بدلے میں وہ کہیں گے اس نے ہمارا بندہ مارا ہے، اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے، تو میں ڈرتا ہوں کہ میری تکذیب ہوگی، شاید میری زبان اس طرح نہ چلے، دربار اس کا ہے، وزیر ہوں گے، مشیر ہوں گے، پارلیمنٹ کے ممبر ہوں گے، سنادید ہوں گے، سردار ہوں گے، چودھری ہوں گے، میں 10 سال کے بعد جا رہا ہوں، پھر مجھ پر ایک الزام بھی ہے۔ کالا کلا، اللہ نے کہا ہرگز نہیں، جو آپ کے ذہن میں خدشات ہیں ہرگز نہیں، کوئی خدشہ نہ رکھیے گا۔ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، ہماری نشانیاں معجزے لے کر جاؤ، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، ہم بھی تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ اب اللہ نے تسلی دی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تم وہاں اکیلے نہیں ہوگے، میں بھی تمہارے ساتھ۔ فاتیا فرعون، دونوں فرعون کے پاس جاؤ، فقولا، کہو، انا رسول رب العالمین، یہی پیغام ہے جی۔ اسی میں توحید کا تذکرہ بھی آ گیا، اسی میں رسالت کا ذکر بھی آ گیا، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ رسالت کا دعویٰ بھی ہو گیا اور یہ دعویٰ بھی ہو گیا کہ رب تو نہیں ہے، رب العالمین کوئی اور ہے جس نے ہمیں پیغمبر بنا کے تیرے پاس بھیجا ہے۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، تو نے صدیوں سے ہماری قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، میں اپنی قوم کی آزادی کی جنگ لڑنے آیا ہوں، میری قوم کو چھوڑ دے، میری قوم کو آزاد کر دے۔ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 دعوے تھے، پہلا دعویٰ تھا توحید کا کہ رب العالمین کون ہے؟ اللہ، الہ اور معبود کون ہے؟ اللہ، اور دوسرا ان کا دعویٰ اور مطالبہ یہ تھا کہ میری قوم جس کو تم نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو آزاد کر دے، ہم اپنے ملک فلسطین میں، شام کے علاقے میں جو ہمارا ملک ہے، ہمارا مادر وطنی ہے، ہم وہاں چلے جائیں، قوم کو چھوڑ دیں۔ فرعون نے یہ پیغام سنا، یہ پیغام سن کے اس نے 2 باتیں کی۔ جواب ان باتوں کا اس کے پاس کیا تھا؟ اس نے الزام اتارنے کے لیے 2 باتیں کی۔ الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تجھے نہیں پالا؟ تو بچہ تھا، ہم نے اٹھایا، ہم نے تیری پرورش کی،
بعض مفسرین نے لکھا 19 سال تک فرعون نے ان کی پرورش کی تھی، 19 سال. کچھ لوگوں نے 27 سال بھی لکھے. یہ فرعون کے دربار میں رہے، ان کی تربیت، ان کی پرورش، کھانا پینا رہنا سہنا فرعون کے ہی دربار میں تھے. یہی تانا اس نے دیا، پلا تو ہمارے گھر ہے، کل تک تو ہماری روٹیوں پہ پلتا تھا، آج ہماری حکومت کو چیلنج کرنے آ گیا. کتنے سال تو ہمارے اندر رہا، ایک بات. دوسرا اس نے کیا کہا، وَفَعَلْتَ فَعَلَتَ کَلَّتِی فَعَلْتَ، اور تو نے ایک کام کیا تھا، جو کام تو نے کیا تھا. اس نے اشارہ کیا، وہ کام کیا تھا کہ تو نے ایک آدمی کو قتل کیا. تو نے ایک اور کام بھی کیا ہوا ہے کہ تیرے ہاتھوں ہمارا ایک آدمی مارا گیا. وانتا من الکافرین، تو ہے ناشکروں میں سے. تجھے تو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے تجھے پالا ہے، تجھے اپنے گھر میں رکھا ہے، پھر تو ایک آدمی کو مار کے یہاں سے بھاگ گیا تھا، آج تو تبلیغ کرنے کے لیے آ گیا. فرعون نے دو باتیں کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کا جواب دیا اور فرعون کے دانت کھٹے کر کے رکھ دی. لیکن دوسرے الزام کا جواب پہلے دی، ترتیب سے جواب نہیں دیا کہ تو نے مجھے پالا تھا، اس کا یہ جواب ہے، بلکہ اس نے کہا تو نے جو کام کیا تھا، پتہ ہے تو نے ایک کام کیا ہے، قتل کیا ہے، اس کا جواب پہلے دیا کہ اس الزام کی وجہ سے عصمت نبوت داغدار ہوتی ہے، نبوت کی عصمت پہ داغ آ رہا ہے، نبوت کی عزت پہ داغ آ رہا ہے. پہلے اس کو حل کیا. کہا فعلتها اذن، میں نے وہ کام کیا تھا اس وقت، وانا من الضالین، اور میں خطا کاروں میں سے تھا، مجھے سمجھ نہیں تھی. یہ بھی سمجھ نہیں تھی کہ مکے نال بھی بندہ مر جاندہ. اس وقت میں نے وہ کام کیا. وہ تو نبوت کے ملنے سے پہلے کی بات ہے. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، پھر میں تم سے بھاگ گیا جب میں ڈرا. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، پھر اللہ نے مجھے نبوت عطا کر دی. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ نے مجھے نبیوں میں سے کر دی. اللہ نے مجھ پر رحمت کی، مجھے نبوت عطا کر دی، رسالت اللہ نے مجھے عطا کر دی. دوسرے الزام کا جواب بڑا زبردست ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہتے ہیں، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، یہ بھی کوئی انعام ہے جس کو تو میرے سر پہ دھر رہا ہے کہ ہم نے تجھے پالا تھا، تیری پرورش ہمارے گھر میں ہوئی تھی. پاگل آدمی، یہ بھی کوئی انعام ہے جس کا یہاں تو تذکرہ کر رہا ہے. عبدت بنی اسرائیل، تو نے میری قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، جو لڑکا پیدا ہوتا تھا تو اس کو قتل کر دیا کرتا تھا. اگر تو یہ کام نہ کرتا تو میں بھی اپنی ماں کی مامتا سے جدا نہ ہوں. میں تیرے گھر میں پلا ہوں، اس کا سبب کیا بنا تھا کہ تو ہماری قوم کے بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا. آج اسی بات کو تو مجھ پر احسان بنا کے دھر رہا ہے. دونوں باتوں کا جب جواب ہو گیا تو اب فرعون نے تھوڑا سا رخ موڑنے کی کوشش کی. کہنے لگا ما رب العالمین، رب العالمین کون ہے جس کے متعلق تو کہہ رہا ہے کہ ہم رسول ہیں یہ رب العالمین کون؟ بڑا جب اس نے پوچھا ہوگا، دربار اس کا ہے،
ڈکٹیٹر ہے، آمر ہے، ظالم ہے، سب اس کو پوج رہے ہیں، اس کے بت پوج رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے دربار میں کھڑے ہو کے جب جواب دیا ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب السماوات والارض، رب العالمین کا تعارف کرواؤں؟ رب العالمین وہ ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے ان کا بھی وہ رب ہے۔ وہ ہے رب العالمین جس نے ہمیں نبی اور رسول بنا کے تیری طرف بھیجا ہے۔ قال لمن حولہ، ارد گرد والوں کو کہنے لگا الا تسمعون، سن رہے ہو؟ سن رہے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کے اثرات کو ختم کرنا چاہتا ہے، مزاحیہ انداز میں کہتا ہے سن رہے ہو؟ کہتا ہے رب العالمین وہ ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، سن رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربکم وَرَبُّ آبائکم الاولین، رب العالمین وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری دلیل دی، قال، کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، مجنون، یہ جو تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہے نا یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ دیوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کے اثرات کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ کم کرنا چاہتا ہے۔ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا کوئی جواب نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ترکی بترکی جواب دینا چاہیے، تو مجنون نال تیرا پیو مجنون، تو مجھے مجنون کہتا ہے؟ میں اللہ کا نبی ہوں تو مجھے مجنون کہتا ہے؟ تیری ساری نسل مجنون، تیریاں 7 پیڑھیاں مجنون۔ نئی زبان استعمال کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، جواب میں حضرت موسیٰ نے بھی یہی کہا کہ پاگل تم ہو، کہا یہی، دیکھو ذرا رنگ دیکھو کس رنگ میں کہا۔ کالا، حضرت موسیٰ نے کہا رب المشرق والمغرب وما بینہما، رب العالمین وہ ہے جو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، جدھر سے سورج چڑھتا ہے، جدھر غروب ہوتا ہے، ستارے طلوع ہوتے ہیں پھر ڈوبنے لگتے ہیں، یہ سارا نظام چلانے والا ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تو ان عقل ہوئے تھے۔ بات تو حضرت موسیٰ نے بھی وہی کی، بے تو ان عقل شکل کوئی نہیں، بات تو وہی تھی، لیکن اسے کس انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا؟ بات وہی کی کہ تم پاگل ہو، وہ رب ہے مشرق کا، رب ہے مغرب کا، اور جو کچھ مشرق و مغرب کے درمیان ہے ان کا بھی وہ رب ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں عقل ہو تو تمہیں سمجھ آئے نا، تمہیں عقل نہیں ہے۔ اب جب وہ بالکل لاجواب ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلائل بڑے زبردست تھے اور بڑے مسکت تھے، تو دھمکیوں پہ اتر آئے، لئن اتخذت الہا غیری، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں، جیل میں ڈال دوں، باز آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اولو جئتک بشیء مبین، اگرچہ میں کوئی واضح نشان لے کے آؤں پھر بھی جیل میں ڈال دے گا؟ اپنی اس تقریر پر، اپنی رسالت پر، اپنی نبوت پر، اپنی صداقت پر اگر میں کوئی واضح دلیل اور نشان اور برہان لے کر آؤں تو پھر بھی مجھے جیل میں ڈال دے گا؟ قال فاتح بھی کہنے لگا لے آ، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے نشان لے آ۔ فالقا عصاہ، حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی، فاذا ہی ثعبان مبین، وہ ہو گیا اژدہا سری۔
یعنی یہ نہیں ہے کہ دیکھنے والوں کو اژدہا لگ رہا تھا، حقیقی طور پر وہ لاٹھی اژدہا بنی، واضح اور صریح انداز میں۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغل میں سے اپنا ہاتھ نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اسی وقت ہو گیا وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا، وہ ہاتھ چاند کی طرح چمکنے لگ گیا۔ یہ دو معجزے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے کر فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ قال للملئ حولہ، یہ دیکھ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے جو سردار تھے، چودھری تھے، ان کو کہنے لگا ان ھذا لساحر علیم، یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، 10 سال جادو سیکھتا رہا ہے اور آج اس جادو کے زور سے ہماری حکومت ختم کرنا چاہتا ہے۔ یرید، چاہتا ہے، ان یخرجکم من ارضکم، کہ تمہیں نکال دے تمہارے ملک سے، بے سحری ہی، جادو کے زور سے، جادو کے زور سے یہ ہماری حکومت ختم کرنا چاہتا ہے، ہمیں ملک سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، خود اقتدار پہ قابض ہونا چاہتا ہے۔ فماذا تامرون، تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو، کیا سلوک کیا جائے ان سے؟ سب نے کہا ارجہ، اس کو مہلت دے، اس کے بھائی کو بھی مہلت دے، وبعث فی المدائن، اور بھیج شہروں میں حاشرین، نکارے، نقیب اعلان کرنے والے، مختلف شہروں میں اعلان کریں بھائی جتنے ماہر جادوگاروں نا تیار ہو جاؤ، آ جاؤ، حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے۔ یاتوک بکل سحار علیم، وہ لے آئے تیرے پاس سارے ماہر جادوگر، پھر مقابلہ کروا، اس کو شکست دینی چاہیے اگر یہ جادوگر ہے تو۔ ایک وقت مقرر ہو گیا، ان کے جشن کا دن تھا، صبح کا ٹائم مقرر ہو گیا، میدان بھی مقرر ہو گیا، جادوگر بھی آ گئے، لوگوں کو بھی اکٹھا کیا گیا کہ آ جاؤ بھائی مقابلہ ہے، ساڈی عزت ذلت دا بڑا سوال ہے، جادوگروں کی پشت پہ کھڑے ہو، وہ جادوگر کامیاب ہو گئے تو ہمارا دین بچ جائے گا، ہر چیز بچ جائے گی، تو سارے لوگ اکٹھے ہو وہ اور حوصلہ بڑھاؤ جادوگروں کا۔ فلما جاء السحرۃ، پھر جب جادوگر آ گئے، قالوا لفرعون، تو جادوگر فرعون کو کہنے لگے اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم آج غالب آ گئے، حضرت موسیٰ کو ہم نے شکست دے دی تو ہمیں ملے گا کیا، اجرت کیا ہوگی، اس کا بدلہ کیا ہوگا، مزدوری کیا ہوگی؟ اب ان کی خساست دیکھیں ذرا، ذہنی طور پہ کتنے خسیس ہیں، پیسہ، دولت، مال، کیا ملے گا اگر ہم جیت گئے تو؟ پھر آگے جا کے دیکھیں، انہی لوگوں کو جب ایمان نصیب ہوا، پھر ان کی حالت دیکھیں، آگے آ رہا ہے۔ قال نعم، فرعون کہنے لگا کیوں نہیں، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم کامیاب ہو گئے تو تم میرے مقرب بن جاؤ گے، مشیر خاص، میرے دربار میں تمہیں آنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہو، تم میرے مقرب گنے جاؤ گے، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا تھا؟ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، جادوگر آ گئے، مفسرین نے مختلف قول کیے، 7,000، 12,000، 20,000،
30,000 حتیٰ کہ 70,000 جادوگر اکٹھے کیے. واللہ عالم بالصواب، کوئی مستند بات نہیں. جادوگر آ گئے میدان میں اپنی لاٹھیاں رسیاں لے کر، اور ادھر سے اکیلا موسیٰ میدان میں نکل. میلے کا دن تھا، سارے لوگ اکٹھے تھے، پوری قوم اکٹھی ہو گئی. فرعون بھی، اس کے وزیر مشیر بھی، صنادید اور سردار اور چودھری بھی، سارے. ادھر جادوگر ہیں، ادھر وہ تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر اکیلا موسیٰ ہے. حق سچ کس کے ساتھ تھا؟ حق کس کے ساتھ تھا؟ اس کثرت کے ساتھ، اکثریت کے ساتھ حق اس کے ساتھ تھا، یا حق اکیلے موسیٰ کے ساتھ تھا؟ اکثریت معیار نہیں ہوتی کسی چیز کے حق ہونے کی. یہ جو لوگوں کو خمار چڑھا ہوا ہے نا کہ ہم زیادہ ہیں، معاشرے میں ہم زیادہ ہیں، ہم شرک کرنے والے زیادہ ہیں، قبریں پوجنے والے زیادہ ہیں، بدعات کرنے والے زیادہ ہیں، کیونکہ ہم زیادہ ہیں اس لیے حق ہمارے ساتھ. نہ، حق اکثریت کے ساتھ نہیں ہوتا. حق اس کے ساتھ ہوتا ہے جو رب کا پیغام لے کے آتا، جس کے پاس دلائل ہوتے ہیں، مضبوط دلائل ہوتے ہیں. وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے سواد اعظم، سواد اعظم کی پیروی کرو، تو وہاں یہ اعظم سے مراد اکثر لیتے ہیں. سواد اعظم بڑی جماعت، یعنی جس جماعت کی کثرت ہو. قائد اعظم کا کیا معنی ہوگا؟ یہاں اعظم کا معنی اکثریت کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہی اعظم کا لفظ ہے. تو اعظم کا معنی اکثریت ہوتا ہے. اکیلا بھی ہونا وہ سواد اعظم. اکیلا بھی ہونا بندہ حق پہ ہو، سچ پہ ہو، وہ سواد اعظم. بدر میں مسلمان 313 تھے، کفار 1000 تھے. حق کس کے ساتھ تھا؟ احد میں مسلمان 700 تھے، سامنے 3000 تھے. حق کس کے ساتھ تھا؟ خندق میں مسلمان 4000 کے قریب تھے، مقابلے میں 12000 تھے. حق کس کے ساتھ تھا؟ یہ کوئی معیار ہوتا ہے کہ جس طرف زیادہ لوگ ہوں، اکثریت ہو، حق بھی اس طرف ہو؟ قرآن پاک کہتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. اس کا بھی ترجمہ کرو، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ. لیکن اکثر لوگ تو ناشکرے ہیں، اکثر لوگ تو بے ایمان ہیں، اکثر لوگ تو بے عقل ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ. اور میرے شکر گزار بندے کیا ہیں؟ کم. یہاں حق حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے، اکیلے میدان میں نکلے. تمام صورتوں کو میں نے سامنے رکھ کے ہی میں بیان کر رہا ہوں. جب آئے نا تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا پہلا وار آپ کریں گے کہ ہم کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو تم نے ڈالنا ہے، کرو جو تم نے کرنا ہے. وہ بھی کہنا چاہتے تھے بھی ایسا تیرے کو ڈرے ہوئے نہیں، ہم خوف زدہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جواب میں کہا بھائی ڈر میں نے بھی کوئی نہیں. یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس لیے دعوت دی کہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی کا سانپ بننا اللہ کی وحی کے مطابق تھا، اور ابھی تک حضرت موسیٰ پر وحی نازل نہیں، حکم نہیں آیا تھا.
اس لیے کہا تم نے جو ڈالنا ہے ڈالو. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ، انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے بعزت فرعون، فرعون کے اقبال کی قسم، فرعون کی عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون، ہم ہی غالب آئیں گے. میدان بھر گیا سانپوں سے. سانپ بنے نہیں، جادو میں چیز کی حیت تبدیل نہیں ہوتی، رسی رسی رہتی، لاٹھی لاٹھی رہتی. وہ لوگوں کے ذہنوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، دیکھنے والوں کو نظر یوں آتا ہے کہ یہ لاٹھیاں کیا بن گئی ہیں، حیت بدلتی، صورت معجزے میں بدلتی. بھر گئی وادی، لوگوں کو نظر آ رہا یہ سانپ پھر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ بھی ڈر گئے. تبھی تو رب کو کہنے پڑا لا تخف، میرے پیغمبر ڈریے نہیں، انک انت الاعلی، آخری کامیابی تیری ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈرنے کی کئی وجہ ہو سکتی. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا ہو میری لاٹھی نے بھی تو سانپ ہی بننا ہے، اس سے پہلے یہ سب کچھ دکھا چکے ہیں، ان کی لاٹھیاں بھی سانپ بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں، میری لاٹھی بھی سانپ بنے گی. ان لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ معجزہ ہوتا ہے اور یہ جادو ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ کے ذہن میں یہ بات. اور ایک ڈرنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اگر پسند آ جائے آپ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا مولا یہ ان کا ہنر ہے، ان کا فن ہے، ان کا علم ہے، یہ جہاں چاہیں جب چاہیں جس کے سامنے چاہیں جس وقت چاہیں یہ کرتب اور یہ منتر وغیرہ سارا دکھا دیں. سو انہوں نے دکھا دیا، لیکن مولا میری لاٹھی کا سانپ بننا وہ میرے اختیار میں نہیں، وہ تیرے اختیار میں ہے. تو مرضیاں دا مالک ہے، پتہ نہیں ہن تیری مرضی بڑھتی بھی ہے کہ کوئی نہ. تے مولا جے ہن تیری مرضی نہیں نہ بڑھتی تے میرے پلے کاک نہیں. اس وقت لگا لا تخف، ڈریے نہیں، انک انت الاعلی. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ نگلنے لگا جو ڈھونگ انہوں نے بنایا تھا، وہ جادو کا سارا فریب جو انہوں نے بنایا تھا. حضرت موسیٰ کی لاٹھی حقیقی معنوں میں سانپ بنی اور اس نے ساری وہ لاٹھیاں رسیاں سب کو نگل گیا. جادوگر چونکہ جادو کا علم جانتے تھے، فن جانتے تھے، ماہر تھے، انہوں نے دیکھا کہ اس کے پیٹ میں 12,000 لاٹھیاں ہیں اور رسیاں ہیں، اس نو تے پھٹ جانا چاہیے سی، لیکن اس کے وجود میں ایک بال برابر بھی فرق نہیں آیا. تو وہ جانتے تھے جادو کیا ہوتا ہے، انہوں نے سمجھ آ گئی بھئی جادو تے نہیں، سمجھ آ گئی. اسی لیے قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. القیا جس طرح کا رب نے لفظ استعمال کیا، اس کا معنی یوں ہو سکتا ہے ایسے لگتا تھا کسی نے گردن سے پکڑ کے سارے جادوگروں کو سجدے میں ڈال دیا. ایک سیکنڈ کی بھی انہوں نے لیٹ نہیں کی، سارے سجدوں میں گر گئے، میدان صاف ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں. میرے تفسیر کے استاد تھے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان
رحمت اللہ، وہ تقریر میں جب یہ واقعہ بیان کرتے تو وہ فرماتے سارا سال تم جلسے کرو، سارا سال تقریریں کرو، کانفرنسیں کرو، عرس کرو، قوالیاں کرو، نعتیں گاؤ، قصے سناؤ، کہانیاں سناؤ، روایتیں سناؤ، موضوع حدیثیں سناؤ، من گھڑت کرامتیں سناؤ، سارا سال سناؤ، اسی طرح سناؤ جس طرح جادوگروں کی لاٹھیاں سام نظر آ رہی تھیں اور وہ وادی بھر گئی تھی۔ سال کے بعد غلام اللہ خان آئے گا اور جب وہ قرآن کی ایتیں پڑھے گا نا تو تمہارا سارا ڈھونگ ختم ہو جائے، میدان صاف ہو جائے۔ قرآن کے مقابلے میں قصے اور کہانیوں کی کیا وقت ہے؟ قرآن کے مقابلے میں موضوع روایتوں کی کیا وقت ہے جی؟ قرآن کے مقابلے میں من گھڑت قصے، من گھڑت کرامتیں، ان کی کیا وقت ہے قرآن کے مقابلے میں؟ دوسری بات طلبہ کے لیے کہنا چاہیے، علم جو ہے وہ علم تو آپ اسے نہیں کہہ سکتے، جادو کا علم فن کہہ سکتے ہیں، فن، لیکن میں علم اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کی۔ علم چاہے غلط چیز کا ہو وہ کہیں نہ کہیں فائدہ دے جاتا ہے۔ جادوگروں کو جو فائدہ ملا کس وجہ سے ملا؟ وہ جادو کا علم جانتے تھے، اس علم نے انہیں فائدہ پہنچا۔ علم اگر غلط چیز کا ہو تو زندگی کے کسی موڑ پر وہ بھی فائدہ دے جاتا ہے، اور جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم انہیں وہ علم کیوں فائدہ نہیں پہنچائے؟ کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے رب العالمین پر۔ فرعون کہہ سکتا تھا میں بھی رب العالمین ہوں، لہذا یہ مجھ پر ایمان کا اقرار کر رہے ہیں۔ اگلی آیت کے حصے میں جادوگروں نے رگڑا نکالا، انہوں نے کہا رب موسیٰ و ہارون۔ رب العالمین وہ ہے جو رب ہے موسیٰ کا، اور ہم اس پر ایمان لائیں۔ فرعون کہنے لگا میری اجازت سے پہلے تم نے کلمہ پڑھا، میری اجازت سے پہلے تم نے ایمان قبول کیا؟ انہو لکبیرکم، یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے، تم وہ شاگرد، یہ ہے تمہارا استاد، اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے اور تم نے یہاں نورہ کشتی کی ہے میری سلطنت کو ہلانے کے لیے۔ فسو، تم ان قریب جان لو گے، فلسوف تعلمون، کیا کروں گا؟ تمہارا دایاں ہاتھ کاٹوں گا، بایاں پاؤں کاٹوں گا، دایاں پاؤں کاٹوں گا، بایاں ہاتھ کاٹوں گا، اس پر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں۔ دھمکی دینے والا کون ہے؟ ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو یار، دھمکی دینے والا وہ ہے جس کی سلطنت میں حزب اختلاف کوئی نہیں، کوئی مقابلہ نہیں ہے اس کا۔ وہ کہتا ہے دائیں بائیں سے تمہارا ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، پھر تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ وہی جادوگر جو چند منٹ پہلے فرعون کو کہتے تھے ہم غالب آئے تو کیا ملے گا، کتنی مزدوری ملے گی، کتنی رقم ملے گی، جب فرعون نے دھمکی دی نا انہوں نے کہا لا ضیرہ، کوئی ضرر نہیں، کوئی نقصان نہیں، تو ہمیں سولی پہ لٹکا کے ہماری تمنا پوری کرے گا، انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانے والے، ہم نے تو اس کے پاس جانا ہے، تو قتل کر دے تو ہم جلدی اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں گے۔
اس کو کہتے ہیں تبدیلی. اگرچہ تبدیلی بہت بڑا بدنام ہو، لیکن یہ ہے تبدیلی. چند منٹ پہلے کیا تھے، چند منٹوں کے بعد کیا تبدیلی آئی؟ چند منٹ پہلے رقم، دولت، پیسہ کیا ملے گا، اور چند منٹوں کے بعد جب ایمان آیا نا، ایمان نے اندر باطن ایسا روشن کیا کہ فرعون کی دھمکی کے جواب میں کہتے ہیں لا ضیرہ، کوئی ضرر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، فقز ما انت قاص. دوسری جگہ پہ آئے، دوسری جگہ پہ آئے. وہ بڑا سخت جملہ ہے، خدا دی قسم ہے. پنجابی میں اس کا معنی کرتا ہوں، فقز ما انت قاص، جو ہوندہ ہی کر لے، جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر. ہم ایمان لائیں، ہم اس پر پختہ ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ فرعون نے اپنی یہ بات پوری کی اور ان سارے جادوگروں کو ہاتھ پاؤں کاٹ کے پھانسی پہ لٹکایا گیا. صبح کے ٹائم یہ کافر تھے اور شام کے ٹائم یہ جنت میں سیر کرنے والے، اپنے اللہ کے پاس پہنچ گئے. شہادت کا رتبہ انہوں نے پا لیا. اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، کئی سال وہاں رہے، فرعونیوں نے مان کے نہ دیا. چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر آتے رہے، کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی مینڈک کی شکل میں، کبھی خون کی شکل میں، کبھی جوؤں کی شکل میں، کبھی مکڑی کی شکل میں. یہ چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہے. ہر دفعہ معافی مانگتے، عذاب ہٹ جاتا تو کہتے نہیں ہم تو اسی طرح ہیں. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اب اپنی قوم کو لے کر نکلو، ہم آخری فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے نکل پڑے. راستہ وہ اختیار کر لیا جو بحر کلزم کی طرف جا رہا ہے. فرعونیوں کو پیچھے سے پتا چلا، اس نے ہرکارے بھیجے. یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، اور یہ اتنے خود سر ہو گئے، انہوں نے ہمیں چیلنج کر دیا ہے، ان کو پیچھے سے پکڑا جائے اور انہیں قتل کیا جائے. قرآن کہتا ہے فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے پھر فرعونیوں کو نکالا ان کے باغوں سے اور ان کے چشموں سے اور خزانوں سے، وَمَقَامٍ کَرِیمٍ، عمدہ عمدہ کوٹھیاں، محل، بنگلے ہم نے ان سے نکالا کہ نکلو، موسیٰ کا تعاقب کرو. کذالک، بات اسی طرح ہے. وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور ہم نے دنیا کی ان نعمتوں کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل، حکومت کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل. اس وراثت سے مراد مصر کی وراثت نہیں ہے، جو فرعونی چھوڑ کے گئے تھے اس کا وارث ہم نے بنایا، نہیں. یہ دریا سے پھر واپس نہیں آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سمیت دریا پار کر کے آگے چلے گئے، واپس نہیں آئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ کچھ بنی اسرائیل جو مصر میں رہ گئے تھے وہ ان کے باغات اور خزانوں کے کیا بنے؟ وارث بنے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ ضمیر مطلق نعمتوں کی طرف ہے. فرعون جس طرح حکمران تھا، ان کے پاس نعمتیں تھیں، باغات تھے، مکان تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو. فرعون پیچھے لگ گیا. فلما ترال جمان، پھر جب آمنے سامنے آئیں دو جماعتیں، آگے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، بحر کلزم کے کنارے پہنچ گئے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور وہ مسلح ہے. قال اصحاب موسیٰ، حضرت موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے. آگے سمندر کی لہریں ہیں، پیچھے فرعون کی فوج ہے، دائیں بائیں پہاڑ ہے، نکلنے کا راستہ کوئی نہیں. حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ اپنی لے میں کہا کرتے تھے اگوں دریا دیاں موجاں تے پچھوں فرعون دیاں فوجاں.
یعنی آگے دریا کی موجیں ہیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، پیچھے جائیں پھر مرتے ہیں، آگے جائیں پھر ڈوبتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا مصر میں ہوتے تو قبریں تو بنتی نا، یہاں تو کاٹیں گے سمندر میں پھینک دیں گے، کاٹیں گے دریا میں پھینک دیں گے۔ موسیٰ مروا چھڑے آئی، انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے۔ یہ ساری باتیں حضرت موسیٰ کو بھی نظر آ رہی ہیں، ساری باتیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ آگے سمندر ہے، اس کی لہریں ہیں، موجیں ہیں، پیچھے فرعون ہے، دائیں بائیں راستے بند ہیں۔ یہ ساری باتیں حضرت موسیٰ کو بھی سمجھ آ رہی ہیں، لیکن جب قوم کے لوگوں نے ہتھیار ڈالے اور بزدلی کا اظہار کیا، حضرت موسیٰ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، میں پھونک مار کے سوا کر چھڈاں گا۔ نہیں کہا، میں پیغمبر ہوں، بڑی قوتوں والا ہوں، بڑی طاقتوں والا ہوں، میرے کول بڑیاں قوتاں نے، میں مشکل کشاواں، مختار کلاں، حاجت رواں، نیڑے آن دیو پھونک مار کے سوا کر چھڈاں گے۔ کہا نہیں کہا۔ پڑھو قرآن، پڑھو قرآن۔ قوم کہتی ہے انا لمدرکون، موسیٰ ہم پکڑے گئے ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے یہاں سے بچنے کا اور نکلنے کا، یہ ماریں گے سمندر میں پھینک دیں گے۔ حضرت موسیٰ کو یہ سمجھ آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کلا انا معی ربی، انا معی، کہو تو صحیح یار، انا معی، اے نہیں پھونک مار کے تباہ کر چھڈاں گے نا۔ پیغمبر بھی عاجز آ گیا ہے، وہ کہتا ہے یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اس وقت اللہ نے کہا اپنی لاٹھی سمندر پہ کنارے پہ مار، ہم راستے بنا دیں گے، آپ نکل جائیں۔ اتنے میں پچھلے بھی پہنچ گئے۔ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، ہم نے نجات دے دی موسیٰ کو، جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے سب کو۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے غرق کر دیا پچھلوں کو۔ فرعون نے بھی گھوڑے ڈال دیے، بلکہ فرعون نے لوگوں سے یہ کہا اے میرے حکم نہ راہ بڑے نے، یہ جو راستے بنے ہیں نا سمندر میں، یہ میرے حکم سے بنے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آ صحیح، چل نہ ذرا۔ یہ درمیان میں گئے، لہریں اٹھیں۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے مصر سے باہر نکال کے ان کو تباہی کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اے مشرکین مکہ سنبھل جاؤ، اگر تم نے میرے آخری پیغمبر کی مخالفت نہ چھوڑی، میں بھی تمہیں مکے سے باہر نکال کے بدر میں پٹوا کے رکھ دوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام